تعلیم دین کورس سال اول کی تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ تمام ساتھی اسی طرح آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ اپنے اپنے قرآن کریم اور اپنی کاپیاں کھول دیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس شروع ہوئی تھی، ایسا ہی ہے نا؟ اور ان دو صورتوں کا شان نزول ہو چکا ہے کہ یہ صورتیں کس موقع پر اتاری گئی۔ آج انشاءاللہ ان صورتوں کا جو ترجمہ ہے اور جو باقی متعلقہ چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ لکھیں دوستو۔ سورۃ الفلق کا پہلے سورۃ الفلق، قل اعوذ برب الفلق، قل آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اعوذ کہ میں پناہ مانگتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی۔ صبح کے رب کی۔ من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر، گرہیں بات آئی تھی نا کہ وہ بال میں گرہیں لگا دی تھی، اور گرہوں پر، گاف را ہا واو نون غنہ، گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، اور گرہوں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، پھونکنے والیوں کے شر سے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ جب وہ حسد کرنے لگ جائے۔ سمجھ گئے دوستو؟ یہ سورۃ الفلق کا ترجمہ۔ وجہ تسمیہ سورۃ الفلق کو سورۃ الفلق کیوں کہتے ہیں؟ بالکل واضح ہے، واضح ہے۔ اس کی پہلی آیت میں، پہلی ہی آیت میں لفظ کیا آیا ہے؟ لفظ فلق آیا ہے پہلی ہی آیت میں۔
تیسری بات موضوع صورت. اس صورت کا موضوع کیا ہے؟ لکھے حفاظت جان کا طریقہ، حفاظت جان کا طریقہ، خفیہ طور پر تکلیف دینے والی چیزوں سے، خفیہ طور پر تکلیف دینے والی چیزوں سے. سمجھ میں آ گئی؟ بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایسی ہیں جو تکلیف دیتی ہے، تکلیف کا باعث ہے، لیکن نظر نہیں آتی ہمیں، وہ زیادہ خطرناک ہے. یہ سورۃ الفلق اس سے حفاظت کا ایک طریقہ ہے. خلاصہ سورت: حاسد اپنے حسد کی آگ میں، حاسد اپنے حسد کی آگ میں انتہا تک جا سکتا ہے. حاسد اپنے حسد کی آگ میں انتہا تک جا سکتا ہے. یہ حسد اتنی خطرناک اور بدترین چیز ہے. اگر خدا نخواستہ انسان کسی دوسرے سے حسد کرنے لگ جائے، جس کو ہم جیلیسی کہتے ہیں، پھر انسان کی بے چینی اور اندر کی تکلیف ختم نہیں ہوتی. یہ اس کے لیے کچھ بھی کر گزرتا ہے، کہیں تک بھی جا سکتا ہے. سمجھ گئے دوستو؟ اچھا، اب آ جائے سورۃ الناس. سورۃ الناس کا ترجمہ. سورۃ الناس: قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے رب کی. ملک الناس، تمام لوگوں کے بادشاہ کی. تمام لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس، تمام لوگوں کے پروردگار کی. تمام لوگوں کے پروردگار کی. اللہ کی کتنی صفات آئی دوستو؟ 3. رب الناس، پھر ملک الناس، پھر الہ الناس. لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے پروردگار کی. کس چیز سے پناہ مانگی گئی؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الخناس، جو چھپ جاتا ہے. وسوسے بھی ڈال دیتا ہے دل دماغ میں شیطان، اور پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر چھپ جاتا ہے، سامنے بھی نہیں، نظر بھی نہیں آ رہا. سمجھ گئے؟ خناس. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. من الجنت والناس، چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. چاہے جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو.
تو دیکھیں شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہ آخری آیت میں کیا فرمایا، چاہے وہ جنات کی شکل میں اپنا کام کرے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں کرے۔ پتہ چلا کہ بہت سارے شیطان انسانی شکل میں بھی گھومتے ہیں۔ جیسے بعض دفعہ انسان کو کوئی غلط ترغیب دیتے ہیں، غلط کام سکھاتے ہیں، غلط معاملات پر لاتے ہیں، یہ اصل میں شیطان بشکل انسان ہوتا ہے، جو ایک مومن کے ایمان کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ ایک تو ہے نا کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ یہ کر لو، وہ دیکھ لو، فلاں کر لو، اور ایک یہ ہے کہ دل میں نہیں، کوئی ساتھی یا کوئی انسانی شکل میں آ کر آپ کے ساتھ بیٹھ گیا اور آپ سے کہا آپ کو پتہ ہے میں اس کا ایک اور طریقہ بھی جانتا ہوں، آپ تو خرچ کر رہے ہو پیسے اور ٹائم بھی لگا رہے ہو، یہ بھی کر رہے ہو، وہ بھی کر رہے ہو، ایسا ایسا کر لو تو تب بھی تمہارا کام ہو جائے گا۔ ایک ناجائز راستہ اس نے دکھا دیا آ کر نا، تو یہ کیا ہے، یہ شیاطین الانس کہلاتا ہے، سمجھ گئے؟ یعنی وہ شیطان جو انسانی شکل کے اندر ہے۔ اچھا جی دوستو، وجہ تسمیہ سورۃ الناس کی کیا ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ صرف پہلی آیت میں، 3 بھی نہیں، 5 آیتوں میں، ایک کے علاوہ نا، ایک کے علاوہ نا، من شر الوسواس الخناس میں نہیں ہے نا؟ تو اس سورت کی 5 آیتوں میں لفظ ناس آیا ہے، 5 آیتوں میں۔ یہ امتحان میں، آپ کے سالانہ امتحان بھی قریب ہے، خیال کریں ہاں، یہاں امتحان بڑے جلدی ہوتے ہیں۔ تو سوال بن سکتا ہے کہ سورۃ الناس میں لفظ ناس کتنی دفعہ آیا ہے؟ لکھ لیا وجہ تسمیہ؟ تیسری بات، موضوع سورت کیا ہے؟ اچھا، آپ سورۃ الفلق کا موضوع دیکھیں، کیا لکھا ہے آپ نے؟ جی ہاں، حفاظت جان ہے نا؟ اب سورۃ الناس کا لکھیں دوستو، حفاظت روح کا طریقہ، حفاظت روح کا طریقہ خفیہ طور پہ تکلیف دینے والی چیزوں سے، خفیہ طور پہ تکلیف دینے والی چیزوں سے۔ سمجھ گئے؟ تو دونوں صورتیں کتنی کمال کی ہے کہ ایک میں جان کی حفاظت ہے، ایک میں روح کی حفاظت ہے۔ چوتھی بات لکھیں، خلاصہ صورت، خلاصہ صورت، شیاطین الجن کی طرح، شیاطین الجن کی طرح شیاطین الانس کا وجود بھی ہوتا ہے، شیاطین الجن کی طرح شیاطین الانس کا وجود بھی ہوتا ہے۔ سمجھ گئے دوستو؟ تو جیسے جنات میں شیاطین ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، اور یہ غلط کام وہ کرتے ہیں۔ ہاں، جو نیک جنات ہوتے ہیں ان پر بھی لگا ہوتا ہے نا، دونوں، اس لیے کہ یہ 2 مکلف مخلوقات ہیں، دونوں پہ اپنی کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں بھی اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں بھی اپنے کارندے چھوڑے ہوتے ہیں اس نے۔ تو بہرحال یہ 2 صورتیں بڑی قیمتی ہیں دوستوں، اور دیکھیں قرآن کریم ان 2 صورتوں پہ ختم ہوتا ہے نا۔ تو جب ایک بندہ قرآن پاک ختم کرتا ہے تو پورے قرآن کا اجر لے رہا ہے، جو شیطان سے تو برداشت نہیں ہے۔ ایسے موقع پہ وہ انسان
سے کوئی غلط کام اس کی نیت کو، اس کے اخلاص کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے آخر کی 2 صورتیں وہ رکھی کہ جس کو پڑھنے سے ہی انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ قرآن کے ختم ہونے پر اللہ نے اس انسان کو ایک وظیفہ دے دیا، آسان الفاظ یہ ایک وظیفہ ہمیں دے دیا کہ دیکھو اس وظیفے کو اپنے پاس محفوظ کر لو، تو اس کا اہتمام کریں۔ بڑی قیمتی صورتیں ہیں، ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے اور الحمدللہ کسی نہ کسی درجے پہ عمل بھی کرتے ہیں کہ ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی 2 صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھ پہ دم کر دیں اور پھر پورے جسم پر اس کو پھیر لیں تو شیطان کی طاقت سے، شیطان کے تصرف سے، شیطان کے وساوس سے اللہ اس کو بچاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو پڑھ کر خود اپنے اوپر دم بھی کرنا چاہیے۔ نظر بد کا بھی بہت اچھا علاج ہے، سحر اور جادو سے بچنے کے لیے بھی یہ 2 صورتیں بڑی مجرب ہیں۔ جی، بہتر تو یہ کہ پہلے ہو، ویسے ضروری تو نہیں، لیکن پہلے ہوتا ہے تو انسان کو باقی معمولات بہتر ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ اچھے انداز سے کر سکتا ہے پھر۔ جی جی، ایک دفعہ، بالکل ایک دفعہ ہر فرض نماز کے بعد۔ جی بالکل، وہ تو رات کا وظیفہ ہے کہ اس میں سورہ اخلاص بھی شامل ہے۔ 3 قل آخر کے پڑھ کے پورے جسم پہ پھیر دیا جائے ہاتھ کو، یہ اصل علاج کا ذریعہ ہے اور اسی پر انسان کو عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ صورتیں مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے سبق پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔